بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، اور جب معرف باللام کو منادہ بنانے کا ارادہ کر لیا جائے تو یوں کہا جائے گا یا ایھا الرجل، اور یا ھذا الرجل، اور یا ایھا ھذا الرجل۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جو ہے وہ استثناء کو بیان فرمایا ہے، یا منادہ کی ایک اور صورت بیان فرمائی ہے۔ ماقبل میں آپ لوگ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ جی کسی معرف باللام کو منادہ نہیں بنایا جا سکتا، یہی پڑھا ہے نا کہ جی جہاں پر الف لام ہو اب وہاں پر یا داخل ہو نہیں ہو سکتا۔ اب اگر صورتحال ایسی بن جائے کہ جو معرف باللام ہے اسی کو منادہ بنانا ضروری ہو اور کوئی اور صورت ہی نہیں ہو، جیسے سامنے والا آپ نے اس کو بلانا ہے لازمی طور پر، لیکن آپ اس کے نام کو نہیں جانتے، اس کے کسی وصف کو نہیں جانتے، تو لازمی بات ہے آپ کیا کریں گے، اس کو رجل کے نام سے پکاریں گے، اس کو کیا کریں گے، رجل کے نام سے پکاریں گے۔ اور جب آپ کسی ایک متعین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے تعین کی وجہ سے اس کو معرفہ بھی بنا لیا، اس کو کیا بنا لیا، اب آپ نے رجل کے نام سے ہی الرجل کے ساتھ ہی آپ نے اس کو ندا دینی ہے، آواز دینی ہے، اب یہ مجبوری ہے۔ تو لہٰذا اب اس مجبوری کی صورت میں اب یہ کہہ دے کہ جی یہ تو معرف باللام ہوا، اس کو تو منادہ بنا ہی نہیں سکتے، تو آپ تکلیف میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، آپ کو ایسا ضرورت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی چونکہ منادہ بنانا جائز نہیں ہے اس وجہ سے میں اس کو آواز ہی نہیں دیتا، اب میں اس کو آواز نہیں دیتا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ آپ تھوڑی دیر بعد آواز دینے کے لائق ہی نہیں رہیں گے۔ تو اس وجہ سے مجبوری ہے تو پھر مجبوری کے لیے کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ تو اہل عرب نے یہ حل نکالا ہے کہ جی ایسے کریں کہ معرف باللام پر براہ راست یہ جو الف لام ہے یہ اعلی تعریف ہے۔ الف لام کیا ہے، اعلی تعریف کا کیا مطلب ہے، تعریف کا اعلی ہے، تعریف کے اعلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کی وجہ سے آپ کی تعریف ہوتی رہے گی، بلکہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنایا جائے گا۔ ایک اسم پر جب ایک اعلی تعریف داخل ہو اب اس پر دوسرا نہیں آ سکتا، اب اس پر دوسرا نہیں آ سکتا۔ منادہ کی مثال جو ہے وہ کس کی ہے، وہ عورت کی ہے، کس کی ہے، جب ایک مرتبہ شادی ہو چکی ہے اب دوبارہ اس کی شادی سابقہ شادی کے ہوتے ہوئے مزید نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے دو جمع نہیں ہو سکتے، دونوں صورتیں، لہٰذا اس وجہ سے جو معرف باللام ہوگا اس پر یا داخل نہیں ہوگا۔ اب مجبوری ہے، کیا کرے، اس وجہ سے اس مجبوری کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی براہ راست داخل نہیں ہو سکتا، درمیان میں ہم کسی اور چیز کو لے آئیں گے، فاصلہ لے آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے تین صورتیں انہوں نے بنائی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا لگا دیا، ایون لگا دیا، اس کے ساتھ ہائے تنبیہ لگا دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ھذا لگا دیا، اس میں اشارہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایون اور ھذا دونوں کو جمع کر لیا۔ تو تین صورتیں ہو سکتی ہیں جن سے درمیان میں فاصلہ لایا جاتا ہے۔ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، جب وہ معرف باللام وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، جب معرف باللام کو منادہ بنا لیا جائے، اس کو آواز دی جائے۔ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ جی قیل یا ایھا الرجل، اذا نودی المعرف باللام یہ شرط ہے، یہ کیا ہے، شرط ہے، اور قیل یا ایھا الرجل یہ اس کے لیے جزا ہے کہ جب بھی معرف باللام کو جو ہے وہ منادہ بنایا جائے، تو آپ نے کہہ دیا کہ جی معرف باللام تو منادہ بن ہی نہیں سکتا، تو یہ تو شرط جو آپ کا جملہ ہے یہ تو جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ شرط کیا ہے، اذا نودی المعرف باللام، جب معرف باللام کو منادہ بنا لیا جائے، تو ہم معرف باللام تو منادہ بن ہی نہیں سکتا، تو آپ نے اس کا وقوع کیسے کر لیا، اس کا تحقق کو کیسے کر لیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ جی نودیہ یہاں پر ارادہ ندا کے معنی میں ہے، وقوع ندا اور ایقاع ندا کے معنی میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی معرف باللام کے جو ہے وہ منادہ بنانے کا ارادہ کر لے، ابھی ہم نے اس کو منادہ بنایا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اس کو منادہ بنانے کا، ارادہ کرنے میں کیا حرج ہے، ارادہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس وجہ سے وہ ارادہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، دل میں ارادہ تو کسی بھی نیکی کا ہو سکتا ہے۔ آپ اتوار بازار جاتے ہیں، وہاں میرے والد صاحب آئے ہوئے تھے ایک مرتبہ، تو طالب علمی کے زمانے میں، تو اس وقت تو یہ اتوار بازار بڑے زور اور شور کے ساتھ ہوتا، تو بعد میں ان کا تبصرہ یہ تھا
کہ وہاں خریدنے والے اور بیچنے والے صرف عورتیں، اور یہ جو مرد لوگ ہیں یہ ویسے ہی ہیں کھیلنے کودنے اور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی جاتے ہیں، اتنے زور سے جا رہے ہوتے ہیں جیسے پورا اتوار بازار خرید کے لے آئیں گے، اور جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ میں 2 ٹماٹر لیے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کام ہے؟ بہت سارے ارادے دل میں ہوتے ہیں، بہت سارے ارادوں کو دل میں وجود مل رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ بولو۔ تو منادہ بنانا یہ مسئلہ ہے، منادہ بنانے کا ارادہ کرنا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اعتراض یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، یعنی جب منادہ بنانے کا اس کا ارادہ کر لیا جائے۔ السلام، ٹھیک ہے، ان سے کہہ رہے پڑھا دیں آپ، کہہ رہے میں دوسرا پڑھا لوں گا، آپ چوتھا پڑھا دیں۔ جی، تو اعتراض حل ہو گیا۔ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، جب معرف باللام کو منادہ بنایا جائے، اَيْ إِذَا أُرِيدَ نِدَاؤُهُ، یعنی جب اس کے منادہ بنانے کا ارادہ کر لیا جائے۔ قیل یا ایھا الرجل، تو کہہ دیا جائے گا یا ایھا الرجل۔ اب اس پر ایک اور اعتراض ہے کہ جی جب بھی معرف باللام کا ارادہ کر لیا جائے تو آپ کہیں گے یا ایھا الرجل، تو ہر جگہ تو معرف باللام رجل نہیں ہوتا، طالب بھی ہو سکتا ہے، اور ابنا ہو تو آگے کسی مؤنث کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ الرجل کوئی کی تعیین کی سمجھ نہیں آتی، تو شارح نے جواب دیا مثلاً یہ الرجل جو ہے بطور کس کے ہے؟ یہ مثال کے ہے، یہ کلی حکم نہیں ہے ہر جگہ کے لیے۔ اب ایھا الرجل بھی کہہ سکتے ہیں، یا ھذا الرجل بھی کہہ سکتے ہیں، اور یا ایھا ھذا الرجل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا درمیان میں اضافہ ہوا؟ آگے شارح نے صرف وہی بات ذکر کی ہے، بتوسط عین معہا التنبیہ، عین کے درمیان میں لانے کے ساتھ ہائے تنبیہ سمیت حرف ندا اور منادہ معرف باللام کی طرف، تحرزا عن اجتماع آلۃ التعریف، بچنے کے لیے آلہ تعریف کے 2 آلوں کے اجتماع سے، بلا فاصلۃ، بغیر کسی فاصلہ کے، ویا ھذا الرجل، ھذا کے توسط کے ساتھ، ویا ایھا ھذا الرجل بتوسط الامرین معا، دونوں امروں کے، دونوں کے ایک ساتھ واسطے کے ساتھ، تو یہ لہذا یہ کریں گے۔ آگے والتزموا رفع الرجل سے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جی جب ہم یا کے بعد عین کو لگا دے یا ھذا کو لگا دے تو اصل منادہ ترتیب کے اعتبار سے کیا بنے گا؟ ترکیب اس کی یوں ہو جائے گی کہ عین بن جائے گا موصوف، اور الرجل بن جائے گی اس کی، ھذا بن جائے گا موصوف، اور یہ جو الرجل ہے یہ اس کے لیے بطور صفت کے۔ تو موصوف اور صفت میں اصل کون سی چیز ہے؟ موصوف۔ تو یا ایھا ھذا الرجل، یا ھذا الرجل میں اصل منادہ کون سا بن جائے گا؟ عین اور ھذا بن جائے گا نا۔ یہ الرجل اس کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اب اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایک حکم پڑھ لیا کہ جب صفت مفرد شکل میں واقع ہو منادہ کے بعد بطور تابع کے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر 2 طرح کے اعراب پڑھا جا سکتا ہے نا، رفع اور نصب محل کے اعتبار سے اور لفظ پر محمول کرتے ہوئے۔ تو مسئلہ اس سے پہلے آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو کہ جی جب کسی منادہ مبنی علی ما یرفع کے بعد بطور صفت کے مفرد واقع ہو تو اس صفت پر 2 طرح سے اعراب پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس حساب سے یا ایھا ھذا الرجل بھی ہونا چاہیے اور الرجل بھی ہونا چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہے، لیکن ایسے اہل عرب کے ہاں الرجل پر اور اس طرح کے باقی تمام اسماء پر صرف ضمہ ہی پڑھا جاتا ہے، رفع ہی پڑھا جاتا ہے، اس پر نصب پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ملی۔ اس کا جواب دیا کہ جی اصل میں مقصود بالندا کیا ہے؟ وہ تو الرجل ہے نا، وہ جو معرف باللام کلمہ، یہ جو درمیان میں ہم نے ھذا یا عین کو لے کر آئے ہیں، یہ تو محض کس کے لیے؟ اس بات کو جائز بنانے کے لیے کہ جی ہم الرجل کو منادہ بنا سکیں، فاصلے کے لیے۔ تو چونکہ مقصود بالندا وہی ہے، اس وجہ سے کیا کر لیا؟ بولو، اس کے رفع کو لازم کر، اور پھر چونکہ یا براہ راست داخل نہیں ہے اس وجہ سے اصل تو اس کو مبنی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یا براہ راست داخل نہیں ہے تو کیا کر دیا؟
کو ویسے مرفوع مضموم جو ہے وہ مرفوع بنا لیا، اور اس کے جو ہے وہ رفع کو لازم کیا ہے، اس کو مبنی برضم نہیں بنایا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ والتزموا، انہوں نے التزام کیا، یعنی عرب نے التزام کیا رفع الرجل، مثال کے طور پر رجل کے رفع کو، وَإِنْ كَانَ صِفَةً، اگرچہ وہ الرجل اب کیا واقع ہو رہا ہے، صفت ہے، وَحَقُّهَا جَوَازُ الْوَجْهَيْنِ، اور اس کا حق دو وجہ کا جائز ہونا ہے، یعنی رفع اور نصب، جیسے کہ کما مرہ، جیسے کہ اس کی ماں مر گئی، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ الرجل مثال کے طور پر هو المقصود بالندا، وہی کیا ہے، مقصود بالندا ہے، فَلْتُزِمَ رَفْعُهُ، لہذا اس کی رفع کو لازم قرار دیا گیا۔ یہ لازم کیوں قرار دیا گیا رفع کا؟ اس لیے کہ اس کا حق تو کیا ہونا چاہیے، بولو، جب یہ مقصور بالندا ہے تو اس کو مبنی برضم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اب یہاں پر مقصور بالندا ہے تو صحیح، لیکن یا براہ راست تو داخل نہیں ہو رہا، اور پھر یا براہ راست داخل نہیں ہو رہا تو یہ بطور صفت کے واقع ہو گیا، اور صفت کے لیے کس طرح کا اعراب ہے، رفع بھی اعراب ہے اور نصب بھی، تو لہٰذا چونکہ یہ مقصور بالندا ہے، اس وجہ سے انہوں نے نصب والی صورت کو ختم کر لیا اور رفع والی صورت کو کیا کر دیا، وہ لازم قرار دے دیا۔ فرمایا لِتَكُونَ حَرَكَتُهُ الْإِعْرَابِيَّةَ، اس کے رفع کو لازم قرار دیا گیا اس لیے کہ اس کی اعرابی حرکت وہ موافق ہو جائے للحرکت البنائیہ، اس کی بنائی حرکت کے، التي ہی علامت المنادى، جو کہ منادى کی کیا ہے، علامت ہے۔ یہ اصل منادى ہے تو مبنی برضم ہونا چاہیے، لیکن یہ دوسری جگہ پر آ گیا، اس وجہ سے یہاں پر اس کا رفع جو ہے وہ لازم قرار دے دیں گے تاکہ یہ اپنے مبنی برضم ہونے کے ساتھ موافق رہے۔ فتدل، لہذا یہ اس ضمہ کی وجہ سے، یہ رفع کی وجہ سے دلالت کرے گا علی انہ هو المقصود بالندا، کہ یہی کیا ہے، مقصود بالندا، وہذا بمنزلۃ المستثنیٰ۔ اب آگے اس کا حکم ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ ماقبل والے حکم سے بالکل الگ ہے۔ ماقبل میں مطلقاً قاعدہ پڑھ لیا تھا کہ جی جہاں پر بھی منادى مبنی علی ما یرفع کی صفت کی جگہ میں مفرد جو ہے وہ صفت واقع ہو تو اس کا حکم دو طرح کا اعراب ہے، تو یہ اس سے بطور استثناء کی آ گیا کہ جی یہ یہاں پر دو طرح کا اعراب نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی اعراب ہوگا، وہذا بمنزلۃ المستثنیٰ، اور یہ مستثنیٰ کے درجے میں ہے، عن قاعدۃ جواز الوجہین، جواز وجہین، منادیٰ کی صفت میں جواز وجہین کے قاعدہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف نے وہاں پر قاعدہ مطلق ذکر کیا تھا، وہاں پر یہ نہیں بتایا تھا کہ جی اگر وہ صفت ایون کی آ جائے یا وہ صفت حاضہ کی آ جائے تو پھر اس پر ایک طرح اعراب پڑھیں گے، یہ ان کو وہاں ذکر کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے وہاں پر یہ قاعدہ ذکر نہیں کیا، قاعدہ کے ساتھ یہ استثناء ذکر نہیں کیا، یہاں ذکر کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ انہوں نے بطور استثناء کی یہ بات ذکر کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ هُنَاكَ، اس لیے وہاں پر کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی، ما یخرج صفت الاسم المبہمی، جو مبہم کی صفت کو اس کے سے جو ہے وہ نکال لے اس قاعدہ سے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا یہ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو الرجل ہے آگے اگر اس کے توابع ہوں، الرجل کی آگے کوئی اور صفت ہو، الرجل سے آگے بدل واقع ہو، الرجل سے آگے عطف بیان واقع ہو، یا کوئی اور جو آپ نے صفات پڑھی ہیں اس پر عطف ہو رہا ہو کسی چیز کا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ جی وَتَوَابِعِهِ وَالْتَزَمُوا رَفْعَ الرَّجُلِ وَتَوَابِعِهِ، کیا ہے حکم؟ انہوں نے الرجل کے رفع کو بھی لازم کیا، وَتَوَابِعِهِ، اور اس الرجل کے توابع کے رفع کو بھی لازم کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر بالفرض ہم یوں کہہ دیں یا ایھا الرجل الظریف، یا ایھا الرجل ذو المال، تو یہ جو الرجل کی آگے صفت ہے، الرجل کے آگے جو اس کے ساتھ توابع لگ جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے توابع بھی مرفوع ہوں گے۔ کیوں مرفوع ہوں گے؟ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ جو الرجل ہے یہ مبنی ہے کہ معرب ہے؟ یہی پڑھ لیا نا کہ یہ مبنی نہیں رہا، اب یہ کیا بن گیا؟ معرب بن گیا، اور معرب کے جو توابع ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ لفظی اعتبار سے توابع ہوتے ہیں، محل کے اعتبار سے توابع نہیں ہوتے، اور لفظی اعتبار سے یہ الرجل کیا ہے؟ لفظی طور پر معرب ہے اور مرفوع ہے، تو اس کے توابع بھی کیا ہوں گے؟ وہ بھی اس طرح مرفوع ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَتَوَابِعِهِ بِالْجَرِّ، یہ جر کے ساتھ ہے، عطف علی الرجل، اس کا عطف ہو رہا ہے الرجل پر۔ اب پوری عبارت یوں ہو جائے گی ماقبل کے ساتھ کہ التزموا رفع
तवाबिअ الرجل मुज़ाफ़तन औ मुफ़रदतन कि जी उन्होंने الرجل के तवाबे पर रफ़ा को लाजिम किया। अब आगे वो तवाबे चाहे जैसे भी हो, मुज़ाफ़ शक्ल में हो या फिर क्या हो, मुफ़रद में। जैसे या अय्युहर रजुल ज़रीफ़, अज़रीफ़ मुफ़रद है और या अय्युहर रजुल ज़ुल्माल ये क्या है, ये मुज़ाफ़ शक्ल में, दोनों पर रफ़ा पड़ेंगे। इसके मुफ़रद और मुज़ाफ़ होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी क्या वजह है, आगे उसको भी ज़िक्र कर लिया। लिअन्नहा तवाबिउ मुनादन मुअरबिन, इसलिए कि ये मुनादा मुअरब के तवाबे हैं। और दो वजह कहाँ पर जायज़ होती हैं, जहाँ पर मुनादा मबनी हो। और जब ये मुनादा क्या हुआ, मुअरब हुआ, तो इसके तवाबे में वो मुअरब का लफ्ज़ों पर ही हमल होगा, मरफू ही होंगे, जवाज़ वजहैन वाली शक्ल व जवाज़ुल वजहैनी, और दो वजहों का जायज़ होना। इन्नमा यकूनु फ़ी तवाबिअल मुनादल मबनी, वो मुनादा मबनी के तवाबे में होता है, मुनादा मुअरब के तवाबे में जवाज़ वजहैन। तो आसान सा आज आपका सबक है कि जी अगर किसी जगह पर किसी मुअर्रब बिल्लाम को मुनादा बनाने का इरादा हो तो उसकी सूरत और तरतीब ये है कि दरमियान में किसी चीज़ का फ़ासला लाया जाएगा। और अहले अरब तीन तरह से इसको करते हैं, अय्युहा लगा देते हैं, अय्युहाज़ा लगा देते हैं, या सिर्फ हाज़ा लगा देते हैं। तरतीब और क़ायदे के मुताबिक अर्रजुल अब मुनादा की सिफ़त है और मुनादा की सिफ़त पर जवाज़ वजहैन होना चाहिए, दो तरह का एराब होना चाहिए, लेकिन अहले अरब के यहाँ सिर्फ रफ़ा ही पढ़ते हैं। उसकी वजह आप लोगों ने पढ़ ली कि असल मक़सूर बिन निदाती अर्रजुल यही है। दरमियान में जो बात आई है हाज़ा वाली, तो ये सिर्फ बतौर फ़ासिला के है और इसको जायज़ बनाने के लिए ये मक़सूर बिन निदा नहीं है। लेकिन चूँकि या अब बराह रास्त नहीं है, इस वजह से ये अर्रजुल मबनी नहीं रहा बल्कि मुअरब हो जाएगा। और मुअरब कैसा होगा, मरफू होगा। लिहाजा अगर इस अर्रजुल के आगे तवाबे को ज़िक्र कर लिया जाए, इसकी सिफ़त आ जाए, अत्फ़ी बयान हो या जो भी हो, तो लिहाजा उसका हुक्म क्या होगा कि वो भी मरफू होगा। क्यों मरफू होगा, इसलिए कि अर्रजुल मुअरब है और मरफू है, तो जो इसके तवाबे होंगे उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ लफ्ज़ के साथ ही होगा और उसके महल के साथ नहीं होगा।